اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج میں ایک بہت آپ کو درد اور بڑی دکھ والی کہانی سنانے چاہ رہا ہوں۔ یہ بڑا آج کا ہاٹ ٹاپک ہے۔ یہ چند روز پہلے کی بات ہے کہ یہ اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک ثنا یوسف نامی ایک بچی تھی جو اس کی عمر کوئی 17 سال سے کوئی 20 سال 21 سال کے درمیان ہوگی۔ ٹک ٹاکر تھی، خوش شکل تھی، چترال سے ان کا تعلق تھا۔ وہاں اس نے بنیادی تعلیم حاصل کی تھی اور پھر اس کو ڈاکٹری کا بھی بڑا شوق تھا کہ میں میڈیکل کالج میں داخل ہوں، لیکن اس کے پیرنٹس اسلام آباد میں آ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک فلیٹ لے لیا اور دوسری منزل پر اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ٹک ٹاکر تو تھی یہ، اور اس کے بڑے فالوورز بن گئے، لاکھوں کے فالوورز ہو گئے، اس کے سبسکرائبرز ہو گئے، لاکھوں ہزاروں لاکھوں اس کی جان پہچان ہو گئی سوشل میڈیا پر، اور اس کی شکل بھی اچھی خود شکل تھی۔ دوسری طرف ایک لڑکا تھا عمر حیات، وہ فیصل آباد کا رہنے والا تھا۔ وہ میڈیوکر فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ یہ بچی بھی میڈیوکر فیملی کی تھی، اور اس لڑکی کی عمر بھی کوئی 22 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ لیکن اس کو کوئی تھا کہ بھی یہ شوق تھا کہ یہ اچھے اچھے گھروں میں جا کے باہر جا کے اپنی ویڈیوز یہ بناتا اور اس کو اپلوڈ کر دیتا۔ وہ اچھی کاروں میں بیٹھ کے اپنی تصویریں بنواتا، اس کو اپلوڈ کرتا اور لوگوں پر ظاہر کرتا کہ میں بڑا لینڈ لارڈ فیملی سے میرا تعلق ہے اور بہت زیادہ ہم بڑے بزنس مین ہیں۔ یہ کچھ اس طرح کے اس کے واقعات اور حالات جو یہ لوگوں کے آگے پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اسی طرح اس کی ثنا یوسف سے کوئی ہیلو ہائی ہو گئی، واٹس ایپ پر ہو گئی، فون پہ ہو گئی، ٹک ٹاک، اور یہ کوئی اس طرح کے باقی کئی اور بہت سے طریقے ہیں ہو گئی۔ کئی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدھی دفعہ ملے بھی ہیں، لیکن یہ کوئی پکا سورس نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پکی بات ہے کہ فون پر اور واٹس ایپ پر اور یہ چیٹنگ وغیرہ یہ کرتے رہتے تھے، اور یہ اس کی خواہش تھی کہ میں لڑکی کو ملوں، اور وہ لڑکی ہمیشہ اس کو اوائڈ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی نہیں، کچھ دنوں بعد ملیں گے، کچھ گھنٹوں کے بعد ملیں گے، کچھ اس طرح کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیتی۔ تو لیکن یہ لڑکا بہت بری طرح اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور دن رات اس کا یہی تھا، اپنے دوستوں میں یہی کہتا کہ میں نے اس لڑکی سے ضرور ملنا ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک دفعہ پہلے فیصل آباد سے اسلام آباد آیا، اور بڑا ریکی کی اس نے گھر کا ادھر ادھر یہ وہ، لیکن کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ فون پر بھی یہ کوششیں کرتا رہا، کچھ فون ہوئے کچھ نہیں ہوئے، لیکن اس نے خاص اس کو لفٹ نہیں کرائی، یہ واپس چلا آ گیا۔ پھر یہ جب واپس آ گیا تو اس کو بہت وحشت ہو گئی، بڑا غصہ آ گیا کہ اب میں دوبارہ پھر ملنے جاؤں گا ادھر۔ وہ اس کو بار بار یہی فون پر بات کرتا کہ میں ملنے آ رہا ہوں، اور وہ بڑے غصے میں آ جاتا، تو وہ فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا۔ تو پھر وہ بھی منانے کے لیے اس کو فون کر دیتی۔ اس طرح کچھ یہ آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی، لیکن وہ لڑکی پہلے دن سے کوشش کر رہی تھی کہ ہمارا آپس میں رابطہ نہ ہو۔ ایک دن اس نے پلان کیا اور وہاں سے بس میں بیٹھا اور سیدھا یہ اپنا اسلام آباد آ گیا۔ یہاں سے اس نے ایک کرائے کی گاڑی لی، فارچون وتھ ڈرائیور، اور اس کو اس کے گھر کا پورا اندازہ تھا، پورا نقشہ تھا اس کے ذہن میں۔ اس نے تیسری گلی کے اوپر وہ گاڑی کھڑی کر دی، اور اس کو وہاں سے فون کرنے لگا۔ 5-6 گھنٹے تو فون کرتا رہا۔ کبھی وہ میں سو رہی ہوں، کبھی کہہ رہی ہوں میں یہ کام کر رہی ہوں، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میری برتھ ڈے بھی ہوئی ہے، اس لیے وہ میری پھپھو بھی آئی ہوئی ہیں، کچھ میرے اور عزیز ہیں۔ اس طرح کر کے وہ کوئی بہانے کرتی، کبھی کہتی میرے ماں باپ میرے پیرنٹس گھر میں ہیں۔ وہ کوشش کرتی کہ میری ملاقات نہ ہو، لیکن وہ بہت ہائپر ہو گیا۔ اس نے اس ڈرائیور کو اور گاڑی کو ہی چھوڑا، پیدل وہ
اس کے گھر کے سامنے چلا گیا. گھر کے سامنے وہ جو نقشہ بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے سامنے کوئی پارک ہے یا کوئی گرین بیلٹ ہے, وہاں جا کے بیٹھ گیا اور بڑا واچ کرنے لگ گیا. تو اس کی والدہ جو تھی نا ثنا یوسف کی, وہ تو کوئی سودا سلف لینے کے لیے, کوئی گروسری کے لیے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی. تو نچلے فلور والے جو لوگ تھے ان میں سے ایک خاتون باہر نکلی, کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اس نے خریدی اور پھر وہ جلدی واپس آ گئی. وہ اس نے اپنی طرف سے اچھی طرح سے دروازہ بند کیا, لیکن دروازہ صحیح بند نہ ہوا. کچھ دیر کے بعد ہوا چلی اور وہ دروازہ کھل گیا, اور یہ بہت تیزی کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا, اور اس کو پورا گھر کے نقشے کا پورا علم تھا. وہ سیدھا ثنا یوسف کے کمرے میں آ گیا. وہ دیکھ کے ایک دم پریشان و حیران ہو گئے کہ تم کہاں؟ اس نے کہا جی میں تمہیں ملنے آیا ہوں اور تمہارا برتھ ڈے تھی, میں تمہارے لیے اتنے تحفے اور یہ بہت قیمتی چیزیں لایا ہوں, میں گاڑی لایا ہوں, میں یہ کیوں میں. اس نے لمبی چوڑی کہانی کی اور بڑے غصے میں وہ ثنا یوسف نے اسے کہا کہ تم بیٹھو, میں تمہیں پانی پلاتی ہوں. تو وہ اٹھی ہی تھی, اس نے پستول نکالا اور 2 فائر کر دیے. وہ سیدھے جو فائر اس کے سینے میں لگے اور وہ وہیں انتقال کر گئے. وہ وہاں سے آرام سے اٹھا اور باہر نکلا, وہاں سے موٹر سائیکل کو ہائر کیا, اپنی گاڑی پہ پہنچا, وہاں سے گاڑی والے کے پاس وہاں سے بیٹھا, اور اس کے بعد وہ لاری اڈے فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گیا. اور فارچون والے کو پیسے بھی نہیں دیے, اس سے بڑا لڑائی جھگڑا کیا اور میں وہ بس وہاں سے روانہ ہو گئے. تو یہ بڑا کوئی عجیب اتفاق تھا, اور پولیس نے بھی بڑا ایکٹیولی ہم پولیس کو بڑا اپریشیٹ کرنا ہی چاہیں گے, کیونکہ ایسے موقع بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے 20 گھنٹوں میں پورا سراغ لگا لیا, پورا ٹیلی فون کا پورا ہر جو ان کا طریقہ تھا تفتیش کا, وہ اس کو پوری طرح انہوں نے کر لیا, اور سیدھا اس کے گھر کے اوپر چھاپا مارا اور اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا, اور وہاں سے اس کو اسلام آباد لے آئے, مجسٹریٹ کے آگے پیش کیا, مجسٹریٹ نے اس کو جیل بھیج دیا. اصل میں یہ اسٹوری کا پہلا حصہ ہے. اب میں آپ کو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اس میں آپ کو تفتیش اور سارے معاملات میں اس میں بتاؤں گا, وہ کافی لمبا ہوگا, تو میں آپ کو نیکسٹ ٹائم وہ سارا میں آپ سے ڈسکس کروں گا, آپ کو سناؤں گا. تو یہ میں ذرا تھوڑا سا پیرنٹس کو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کے اوپر پوری نظر رکھیں, خاص طور پر اس عمر کے بچوں کے لیے کہ جو اس عمر میں ہیں, اور خاص طور پہ لڑکیوں کے اوپر جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, مطلب جو یہ کر رہی ہیں, ان کے اوپر بھی پوری نظر رکھیں, اور خاص طور پر لڑکوں کے اوپر بھی پوری نظر رکھیں جو پڑھائی میں جن کا دل نہیں لگتا, یا کچھ جن کو پرابلم ہے ذہنی, یا کچھ ایسے کوئی معاملات ہیں ان کے اوپر نظر رکھے کہ کوئی ایسے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو جائے. اس سے پہلے نور مقدم کا ہوا, وہ بھی اسی طرح ہی ہوا اور وہ بیچاری ماری گئی. تو اس طرح ہماری اسٹیٹ کی بھی اس میں کوئی تھوڑی سی کوتاہی نظر آتی ہے. ہمارے جو ہے سوشل لوگ ہیں ان کا بھی کچھ کوتاہی نظر آتی ہے کہ وہ ہم اتنا ایکٹیو نہیں ہیں. ہمیں اپنے بچوں پر, اپنی فیملیز پر, اپنے محلے پر یا اپنے گھروں پر ہمیں پورا نظر نہیں رکھتے, ہم ہر چیز کو درگزر کر دیتے ہیں. تو یہ تھی میری چھوٹی سی آج کی سٹوری. امید ہے کہ آپ اس کو پورا سنیے گا اور مجھے شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور جو بھی آپ اپنے دوستوں میں اس کو ڈسکس کیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ کو دوسرے سٹیپ پر آپ کو اور چیزیں بتاؤں گا. تو یہ میری طرف سے آپ کو سلام, اور انشاءاللہ میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا, اور میری طرف سے خدا حافظ.